अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। एबटाबाद रिलीफ फंड्स में खुर्द बुर्द का इंकशाफ हुआ है। सरकारी अमले ने मिली भगत के जरिए 75 लाख रुपए सरकारी खजाने से निकाल कर हड़प कर लिए। डिप्टी कमिश्नर ने 5 मुलाजमीन को मुअत्तल करके केस एंटी करप्शन के हवाले कर दिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद, ये बताएगा कि इतनी बड़ी करप्शन हुई है, ये सारा मामला जरा तफसील से बताएं कि किस किस ने सरकारी रकम हड़प की। ये ऐसा है कि असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में ये रिलीफ जो है उनके इंचार्ज हैं वकास साहब, उनके पास मुख्तलिफ एप्लीकेशन आई हुई थी जो बारिशों में जिनके मकान गिरे हुए थे या और कोई इमदादी रकम देनी थी। उसमें ऐसा किया कि मुख्तलिफ अपने रिश्तेदारों के नाम पे और कुछ जो एसी ऑफिस के क्लास फोर्स थे उनसे कोऑर्डिनेट थे, उनके रिश्तेदारों के नाम पे बोगस चेक बना के असिस्टेंट कमिश्नर के साइन करवा के और उनके अकाउंट में डालता गया और वहां से निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता गया। ये 75 लाख की जो अमाउंट है वो तो मंजर यहाँ पे आ चुकी है और मजीद भी कुछ ऐसे चेक हैं उनकी अभी तहकीकात जारी है। जैसे ही असिस्टेंट कमिश्नर के इल्म में ये बात खैबर बैंक के मैनेजर ने लाई तो उन्होंने फिल फॉर डीसी को इन्फॉर्म किया। डीसी डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ने एक इंक्वायरी कमेटी कंडक्ट की और 5 पहलकार जो एक वकास और 2 उसके सबॉर्डिनेट कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। ये तहकीकात के बाद जो डीसी एबटाबाद ने एंटी करप्शन के हवाले ये केस किया और एंटी करप्शन ने 15 अफराद के नाम पे ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से उन्होंने ये 53 चेक हैं जो अभी तक मंजरियां पे आ चुकी हैं जिनकी अमाउंट 75 लाख रुपए बनती है। ये एंटी करप्शन ने जो तहकीकात की और मजीद तहकीकात जारी है। इसमें मजीद जो कुछ लोग जो सिविलियन के नाम पे जो चेक बना के और बाद में रकम निकलवा सके उनसे भी एंटी करप्शन तहकीकात कर रही है और जिनके अलावा मजीद जो 15 से ज्यादा भी लोग हैं उनके भी जो है उनको तहकीकात में शामिल किया जाएगा और नाम ऐड किया जाएंगे और इनकी जो 15 लोग हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए जो एंटी करप्शन। जी बिल्कुल शाहिद चौधरी, ये भी यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होने के बाद एंटी करप्शन ने अब तक कार्रवाई क्या की है? एंटी करप्शन तारीख कोई अमल में नहीं लाई गई, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही हैं, जबकि जो मेन मुल्जिम है वकास जो मुल्क से बाहर फरार हो चुका है जिसके नाम पे पूरा है कि जिसने 75 लाख रुपए हड़प किए और जो क्लास फोर्स हैं वो भी फरार हैं। उन क्लास फोरों का जो इंक्वायरी कमेटी के सामने जो बयान आया है वो उनका जो बयान है कि हमें दबाव में लाकर ये बयान लिखाया गया है, हमें इसके हवाले से कुछ पता नहीं है कि ये कैसे चेक हमारे अकाउंट में गए और कौन इनको निकालता रहा। और एंटी करप्शन के हवाले से इसमें यह भी है कि ये बैंक का मामला भी शामिल हो सकता है क्योंकि मुख्तलिफ अकाउंट्स में रकम गई और फिर कोई और लोग निकालते रहे। ये तो एक चेक जो 10 लाख का चेक है जब वो सामने आया तो उस पर बैंक के मैनेजर ने एसी को फोन किया कि 1 मिलियन के चेक पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि ये 10 लाख का आपने चेक जारी किया, तो तब ये गांडा फूटा। ये अभी मजीद तहकीकात होगी और पता नहीं मजीद कितनी रकम जो है इसमें खुर्द की गई है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा शाहिद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मुल्जिम वकास कौन से मुल्क फरार हुआ है और उसे वापस लाने के लिए क्या कुछ हिकमत अमली मुरतब की गई है? ये मुल्जिम जो है ये दुबई में फरार हुआ है। अभी तक इसके हवाले से अभी कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की गई। जो इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया है और इसके बाद ये क्योंकि एसी ऑफिस पूरा इसमें शामिल है तो इसमें कोई अभी तक तरीकाकार वाज़ेह नहीं किया गया कि इंटरपोल के जरिए किस तरीके से इसको वापस दुबई से लाया जाता है या वो आगे से कहीं और मुल्क में फरार न हो जाए। अच्छा शायद ये भी बताएगा कि ये जो अफराद इसमें मुलव्विस हैं इस करप्शन में, ये गरीबों का हक था कि उनको देना था जब बरसात हुई और दीगर उनके साथ मामलात हुए, तो ये बताइएगा कि क्या इसके पीछे कोई सियासी असर रसूख भी मौजूद है? इन लोगों के पीछे इनका कोई सियासी बैकग्राउंड भी है या ये सिर्फ करप्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं? इसमें कोई पीछे सियासी बैकग्राउंड अभी तक सामने नहीं आया। ये सिर्फ जो एसी ऑफिस के दफ्तर के मुलाजिम है जो कमीशन के अंदर हैं वही इसमें शामिल आ रहे हैं और इसमें तो मेन है कि जो गरीबों के नाम पे तो बनाए गए लेकिन उन गरीबों को नहीं दिए गए, ये खुद ही मुख्तलिफ अपने खानदान के अपने रिश्तेदारों के अकाउंट्स में ट्रांसफर करके निकालते रहे। ये गरीबों की दरखास्तें देखा जाए कि 2010 से ऑनवर्ड अभी दरखास्तें जो पड़ी हुई हैं, कुछ 2015 के कुछ 2018 के सैलाब में जिनके मकान गिरे थे उनकी दरखास्तें थी
اور یہ تو ابھی جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ پتہ چلے گا. یہ تو ابھی صرف 75 لاکھ کا سامنے چیز آئی ہے. مزید کہ کب سے یہ کام ہو رہا تھا اور کب سے یہ جو ہے یہ لوگ جو ہے اس میں ملوث تھے اور یہ کس طرح سلیکشن کمیشن بھی کرتا رہا. ابھی تو کافی تحقیقات اس کی جاری ہے. ابھی تو مقدمات درج ہوئے ہیں اور کچھ اس میں جو جن لوگوں کے نام پہ چیک لیے گئے اور جن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر رقم ہوئی ہے ان کو بھی مقدمے میں شامل کیا گیا ہے اور ان سے بھی گرفتار کیا جائے گا. ان سے بھی تحقیقات ہوگی کہ ان کو بھی کبھی کوئی حصہ ملا ہے یا صرف ان کا نام ہی استعمال کیا گیا ہے. اچھا شاہد، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ تمام جو معاملہ ہے اس میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید بھی کرپشن کی رقم کے حوالے سے شواہد سامنے آ سکتے ہیں. سندھ حکومت یہ دعوے کرتی چلی آئی ہے کہ جب برسات ہوئی، سیلاب آئے، لوگ کرائسس میں آئے تو ہم نے بڑے پیمانے پر ہر ضلع کو رقم دی ہے اور وہ غریبوں تک پہنچی ہے. یہ اس طرح کے کیسز پہلے بھی دوسرے اضلاع سے بھی رپورٹ ہوئے ہیں، آج یہاں سے بھی آپ رپورٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ تمام ضلعوں کی طرح یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی غریبوں کو پیسے نہیں ملے ہیں، وہ آج تک اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے؟ میں یہی جیسے ہی پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسے ہی غریبوں کا نام صرف استعمال کیا گیا ہے. ان میں جو ہے یہ 53 چیک منظریان بھی ہیں جو کہ کسی بھی غریب کو چیک نہیں ملے. یہ ان لوگوں کے نام کو استعمال کیا گیا ہے. ان کی اپلیکیشنیں ابھی بھی ادھر اسی آپس میں کہیں ردی کی ٹوکری میں پڑی ہوں گی. صرف چند لوگوں کو اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، باقی تو تمام جتنے کی اماؤنٹ یہ کروڑوں روپے کی اماؤنٹ ہر ضلع میں ریلیف کے لیے ہوتی ہے. جیسے کوئی سیلاب آ جاتا ہے یا ویسے کوئی قدرتی آفات سے مر جاتا ہے ان کو دی جاتی ہے. لیکن اس ضلع میں اس فنڈ سے یہ 9 لوگوں کی پچھلے سال یو میڈیکل کمپلیکس میں واقعہ ہوا تھا اور بینائی چلی گئی تھی ڈاکٹری کی نیگلیجنسی سے. ان 9 لوگوں کو ریلیف فنڈ سے جو ہمارے اسپیکر اسمبلی مشتاق علی نے انہوں نے رقم ریلیز کروائی تھی 10 لاکھ روپے ان کو دی. لیکن اس کے علاوہ کسی اور غریب کو جن کے لیے جو فنڈ آتا ہے ریلیف فنڈ ان کو نہیں ملی. یہ لوگوں کی جیبوں میں جاتی رہی ہے. جو کہ یہ ایک بڑا اسکینڈل جو ہے منظر عام پہ آ چکا ہے. اس کی مزید تحقیقات ہوگی. اس کو تحقیقات کو دبانے کے لیے مختلف فورس جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں. جیسے یہ پہلا جو اینٹی کرپشن کا جو انویسٹیگیشن افیسر تھا اس کو ہری کو ٹرانسفر کر دیا گیا اور نیا آفیسر آیا ہے اور نئے سر سے تحقیقات کرے گا. تو یہ میڈیا پہ یہ خبریں منظر عام پہ آنے کے بعد کافی مشینری جو ہے حکومتی جو سرکاری مشینری آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ہے. اس حوالے سے اب ڈپٹی کمشنر سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. انہوں نے صحیح بالکل سرکاری مشینری تو ایکٹیو ہوئی ہے لیکن سرکاری لوگ بات نہیں کر رہے اس کے اوپر، جس کی مثال شاہد چودھری آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے کوشش کی تھی کہ ایبٹ آباد ریلیف فنڈز میں خرد برد کے معاملے پر ڈپٹی کمشنر مغیث ثناء اللہ سے بات چیت کر سکے. ان سے ہم نے لائن بھی ملائی، وہ لائن پر بھی آئے، لیکن جب اس ایشو پر بات چیت شروع ہوئی تو ان کی لائن ڈراپ ہو گئی اور اس کے بعد گھنٹی بار بار بجنے لگی اور وہ فون کاٹتے جا رہے ہیں. آج نیوز کی کوشش تھی کہ اتنی بڑی کرپشن پر انتظامیہ کا بھی موقف آ جاتا، تاہم ڈی سی کی جانب سے فون نہ اٹھانا سمجھ سے بالاتر ہے. اور اب رخ کرتے ہیں اوکاڑا کا، جہاں بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے گلیاں سیوریج کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور عوام کا گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے. گھر کے 20 سے زائد علاقے بری طرح اس علاقے کے جو ہے اس سے متاثر ہیں. مزید جانتے ہیں شہباز شاہین کی رپورٹ میں. اوکاڑا شہر اور اس کے ملکہ آبادیاں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گندگی کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گئی ہیں، جبکہ نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے گٹر ابل پڑے ہیں. شہر کی 70% آبادیاں گندے پانی کے باعث ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی ہیں. تعفن بدبو سے لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا ہے. میونسپل کارپوریشن نے اگر ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آب کا نظام درست نہ کیا تو ان علاقوں میں وبائی امراض پھیلنے کا اندیشہ ہے. جبکہ یہ بات بھی نوٹس میں آئی ہے کہ نکاسی بحال کا کرنے والی میونسپل کارپوریشن کی مشینری ناکارہ ہو چکی ہے. کھلے مین ہولوں میں اگر کوئی بچہ گر گیا تو انسانی جان جانے کا بھی خطرہ ہے. آئیے اس سلسلہ میں مقامی آبادیوں کے متاثرہ مکینوں سے بات کرتے ہیں. یہ شہر لاوارس ہے،
اس میں ابلتے گٹر اور ابلتی جو نالیاں ہیں وہ پورے بازاروں کو پانی سے بھر چکی ہیں. اس سے نہ صرف جیسے آپ نے کہا کہ وبائی امراض پھیلیں گے بلکہ یہ جو ڈینگی کا شور ہے یہ بھی پھیلے گا. شہر میں لاتعداد گٹر ایسے ہیں جن کا ڈھکن نہیں ہے جو کسی وقت بھی سانحے کا باعث بن سکتے ہیں. اس وقت شہر کا جو مین بازار ہے حق بازار ہے وینس چوک ہے وہ سارا پانی سے بھرا ہوا ہے اور ارد گرد جو ریلوے روڈ ہے وہاں پر تو پانی خشک ہوتا ہی نہیں. ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کو چاہیے کہ اس کا فوری نوٹس لیں اور اس پر کارروائی کریں. ہماری گلی کا بہت برا حال ہے. ڈپٹی کمشنر کو بھی درخواستیں دی, بلدیوں کو بھی دی, سٹی پورٹر بھی پھینکی اور 7 اکیڈمی ہے, مین مسجد ہے, مسجد حنفی انوریہ. نمازی رات بھی گر گئے تھے, رات بھی بات ہوئی, کوئی ہماری نہیں سنتا. اگر ہمارا یہ مسئلہ 24 گھنٹے میں نہ حل ہوا تو ہم عوام جو ہے جی ٹی روڈ بلاک کریں گے. 3 4 5 مہینے سے اس معاملہ سے گزر رہے ہیں. یہ ہمارے سکول کھلنے کی وجہ سے گلی میں گزرتے ہیں. ہمارے پیچھے ساتھ ہی اکیڈمی ہے, مین مسجد کا گزرگاہ ہے. لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے یہاں سے ریڑھی وغیرہ لے کے گزرتے ہیں, رکشے لے کے گزرتے ہیں, بچے گزرتے ہیں, خواتین گزرتی ہیں. اگر کوئی گٹر کا ڈھکنا بھی کھلا ہو تو اس میں بھی جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے. اوکاڑا میں جو سیوریج کا حال اس وقت ہے وہ اتنا گندا ہو چکا ہے, 6 ماہ ہو چکے ہیں کہ ہر گلی محلہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, مسجد تک کے آگے پانی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. گندا پانی نے نکاسی کا نام و نشان نہیں ہے. ادھر 5 ماہ سے یہی مسئلہ چل رہا ہے ہمارے گھروں میں. گھر سے نکلنا بہت محال ہو گیا ہے. پانی بند ہے, گٹر بند ہے, گھر میں واش روم بھی تک بھر چکے ہیں. ہمارا تو جینا اتنا محال ہو گیا ہے. ہماری گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی, ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی. ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਔਖੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ. ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ. ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ. ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ. ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਡੇਗਦੇ ਪਿਆ ਵਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਬਾਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾ. शहरियों के कहने के मुताबिक हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है. म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अमला ने अगर 24 घंटे के अंदर अंदर पानी की निकासी ना करवाई तो मुतासरा आबादियों के मकीन बच्चों समेत सड़कों पर निकलेंगे और जीटी रोड और फैसलाबाद रोड ब्लॉक करने से दरेग नहीं करेंगे. इस सिलसिला में शहरियों ने निकासी ना होने पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया. गुज़िश्ता रोज एक जनाजा भी गंदे पानी से निकाला गया. मकीनों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से भी नोटिस लेने की अपील की है. जी हाँ, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की. ओकाड़ा में सीवरेज की अबतर सूरत हाल पर बात करेंगे सीईओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन राना तनवीर से. राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. सीवरेज की सूरत हाल से आप इल्म में हैं कि इस वक्त ओकाड़ा शहर बिल्कुल एक लावारिस शहर की हैसियत से मौजूद है. वहाँ के लोगों का ये कहना है कि सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है. आखिर ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा और कब होगा? असल में दरअसल ये मामला इतना इशू नहीं था. ये जो सिविल लाइन है बहुत पुरानी पोशीदा हो चुकी है. तकरीबन इसकी मियाद पूरी हो चुकी है. पहले इसकी आबादी थी 2,75,000, अब इसकी आबादी है 4,61,000 और हमारा सैनिटरी स्टाफ वर्कर जो है ना जी वो पहले जितना ही है. और इसमें सीवर का सारा जो है ना एस्टिमेट लग रहा है हमारा, वो पीसीबी वगैरह अगले नेक्स्ट मंथ में आ रहा है. सारा सीवर का सिस्टम चेंज हो जाएगा, फिर हालात इसके बहुत अच्छे हो जाएंगे. कब तक राना साहब, कब तक हो जाएंगे? कुछ टाइम दे सकते हैं? ये नेक्स्ट मंथ में ना इसका एस्टिमेट बनेगा, इसका विजिट होगा. उसके मुताबिक ये पीसीबी एक प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट आएंगे, वो सारा इसका एस्टिमेट लगा के इसमें वर्क करके फिर इसका मसला हल करेंगे. बहुत शुक्रिया. राना नवीद, सीईओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हमसे बात कर रहे थे. वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को इस्तीफे की मशरूत पेशकश कर दी. काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन लूटी हुई दौलत वापस करे और इस्तीफा ले ले. मज़ीद तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से. जी तारिक चौधरी साहब, अपडेट कीजिएगा. जी, इत्तला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने आज काबीना के इजलास के बाद एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने कहा है
کہ میں اپوزیشن کو پیشکش کرتا ہوں کہ وہ کل اپنی جو رقم لوٹی ہے انہوں نے پاکستان کے قومی خزانے سے وہ جمع کرا دیں، تو میں فوری طور پر استعفیٰ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شریف فیملی، اسد زرداری، فضل الرحمان وغیرہ جتنے جو لوگ ہیں جن پر الزامات ہیں وہ اپنا جو لوٹ مار کی اس کا وہ قومی خزانہ میں جمع کرائیں، تو میں حاضر ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پر ناکام ہو چکی ہے۔ ماضی کے حکمران جو تھے وہ NRO کر کے ملک سے باہر نکل گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں اپوزیشن نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کرے گی، استعفیٰ دے گی، پھر انہوں نے دسمبر کی تاریخ دی، پھر انہوں نے 31 جنوری کی تاریخ دی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک اپوزیشن نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، ان کے استعفے دینے کے بعد بھی ڈیوٹی نکلی ہے۔ اب اپوزیشن جو ہے سینٹ الیکشن بھی لڑنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ کا جو استعفیٰ ہے اس کو دینے کے لیے بڑی جرت اور کردار کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اخلاقی معیار پر پورا نہیں اتر سکتے وہ استعفیٰ نہیں دے سکتے۔ اپوزیشن نہ تو اب تک لانگ مارچ کر چکی ہے اور نہ ہی اس کے کہنے پر عوام اکٹھا ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر شامل کریں گے جہلم سے۔ جہلم انتظامیہ نے پلاسٹک کے شاپنگ بیگز کے خاتمے کے لیے مہم شروع کر دی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں میونسپل کارپوریشن کا عملہ بازاروں میں چھاپے مار رہا ہے اور دکانوں سے پلاسٹک شاپنگ بیگ قبضے میں لیے جا رہے ہیں۔ عوام نے اس اقدام کو سراہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شہباز بٹ سے۔ جی شہباز۔ بالکل ایسا ہی ہے، پلاسٹک شاپنگ بیگز کیمیکل کے باعث بیماریوں، گندگی اور نالوں کی بندش کا باعث بنتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عمر افتخار شیرازی نے جو ہے وہ شاپنگ بیگز مکاؤ مہم شروع کر دی ہے۔ شاپ ٹو شاپ جا کر جو ہے جو شاپنگ بیگز ہیں وہ کلیکٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا مہم کب تک جاری رہے گی؟ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہمیں 3-4 مہینے سے آئے ہوئے تھے، اس کے اوپر پہلے لینینس دی اور ہم نے کافی انجمن تاجران اور ایریاز میں لوگوں کو بتایا کہ اس کی یوز ختم کر دیں، لیکن اب اس کے اوپر ہم نے منادیاں کرائی اور اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن ہو گیا۔ ہم لوگ وزٹ کریں گے، میری ٹیمز ریگولر وزٹ کریں گی۔ میں آج خود مارکیٹ میں اس لیے آئی ہوں تاکہ میسج کلیئر سب کو چلا جائے۔ یہ آپ لوگوں کی اپنی بہتری کے لیے، یہ آپ لوگوں کی سیوریج کے جو نظامات ہیں، جو آپ کی صفائی کے کوڑے کرکٹ کے جو ڈھیر ہیں، اس میں دیکھیں میجورٹی پلاسٹک ہے جو ڈیکمپوز بھی نہیں ہوتا۔ پلاسٹک شاپنگ بیگ کے باعث جو ہے گندگی پھیلتی ہے، جو سیوریج کا نظام ہے دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے یہ مہم جو ہے وہ شروع کی گئی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں جو پلاسٹک شاپنگ بیگز ہیں ان کو قبضے میں لیا گیا اور دکانداروں کو جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں۔ جی اہم خبر شامل کریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موبائل فون ہیک کر لیا گیا۔ ترجمان سپریم کورٹ نے موبائل فون ہیک ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فون کے تمام پیغامات کو جعلی تصور کیا جائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عدیل سرفراز سے۔ جی عدیل سرفراز، کیا معاملہ ہے یہ؟ بالکل، اب سے کوئی دیر قبل ہی یہ خبر سامنے آئی تھی اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کا موبائل فون ہیک کر لیا گیا ہے اور ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو اس موبائل فون کے ذریعے بھیجے گئے، اس موبائل فون سے بھیجے گئے جو میسیجز ہیں، جو پیغامات ہیں، ان کو جعلی اور غلط تصور کیا جائے اور اس تشویش کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مس گائیڈڈ قسم کے میسیجز لوگوں کو موصول ہوں، لہٰذا ان کو غلط تصور کیا جائے کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موبائل ہیک کر لیا گیا ہے اور یہ ان کی جانب سے نہیں بھیجے جا رہے۔ بہت شکریہ عدیل سرفراز۔ دادو سے خبر شامل کریں گے۔ دادو کے سرکاری اسکول میں بھینسیں باندھ دی گئی ہیں۔ صورتحال کا جائزہ لینے حلیم عادل شیخ پہنچ گئے، اپنی موجودگی میں اسکول سے بھینسیں نکلوا دیں۔ سندھ کے تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیں۔ دادو کا سرکاری گرلز اسکول بھینسوں کا باڑا بن گیا۔ حلیم عادل شیخ نے دورہ کیا اور ساری بھینسیں نکلوا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صرف اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فرنٹ مینوں کو نوازا ہے۔ عدم اعتماد اس لیے آنی چاہیے کہ انہوں نے سندھ کی تعلیم کو تباہ کیا، انہوں نے سندھ کی صحت کو تباہ کیا، انہوں نے سندھ کے روڈ رستوں کو تباہ کیا، کہ سندھ کے عوام کے ساتھ مل کر تحریک بھی چلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس دن وزیر اعظم عمران خان نے حکم دیا ان کے خلاف عدم اعتماد آ جائے گی۔ جس روز میرے کپتان عمران خان نے حکم دیا اس روز اس کے خلاف، مراد علی شاہ صاحب کے خلاف عدم اعتماد آ جائے گی۔ گورنر سندھ کی گاڑی میں کتے سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ گورنر سندھ نے کہا گاڑی میں ان کی فیملی جا رہی تھی، جو بھی غلط کرے گا اسے غلط کہیں گے۔ گورنر کی وضاحت آ گئی تھی۔ ضلع ہنگو میں ٹریفک مسائل نے عوام کو اذیت سے دوچار کر رکھا ہے۔ پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر بے ہنگم ٹریفک عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ مزید تفصیل طارق مغل کی رپورٹ میں۔
ضلع ہنگو میں ٹریفک مسائل نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ساتھ توڑ کوششیں اپنی جگہ، مگر ٹریفک قوانین سے ناواقفیت اور دیگر مسائل کی موجودگی میں شہریوں کو اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہم کو پتہ ہے کہ ٹریفک کے مسائل ہنگو میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی اصلی وجوہات یہ ہے کہ ہنگو میں ٹیکسی سٹینڈ نہیں ہے، رکشا سٹینڈ نہیں ہے، سوزوکی سٹینڈ نہیں ہے۔ شہر میں تجارتی مراکز تو ہے مگر ان کی پارکنگ نہ ہونا بھی ٹریفک مسائل کی بڑی وجہ ہے۔ کافی ٹریفک جو ہے پورے ضلع ہنگو میں کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی مارکیٹ میں، کسی بھی نئی پلازے جو بنے یہاں پارکنگ وغیرہ نہیں ہے۔ دکاندار جو ہے وہ بالکل روڈ تک نکلے ہوئے ہیں، جب کوئی گاڑی کھڑی کرتا ہے دکان کے سامنے تو وہ ان کو دکاندار نہیں چھوڑتا ہے۔ ڈی پی او ہنگو اکرام اللہ خان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ضلع ہنگو سے ٹریفک مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، اور اس میں یہی کہ ہم نے انچارج ٹریفک سے اور اس میں اپنے جتنی بھی ٹریفک اسٹاف کے ساتھ ہم نے باقاعدہ میٹنگ بھی کی ہے، ان کو اسٹرکٹلی بتایا گیا کہ آئندہ کے لیے جدھر بھی ڈبل پارکنگ ہوگی، رانگ پارکنگ ہوگی، ان کے خلاف ان کو میں اویئرنیس بھی کریٹ کروانی ہے ہم نے، ایز ویل ایز اس میں ہم نے چالان بھی۔ اگر شہر میں رکشا اور سوزوکی سٹینڈز بنانے کے ساتھ ساتھ پارکنگ ایریاز بنا دیے جائیں تو ٹریفک کا نظام بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے۔ طارق محمود مغل، آج نیوز، ہنگو۔ دنیا پور میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، عوام کو آگاہی بھی دی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری زاہد محمود سے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں پنجاب ہائی وے پٹرولنگ کتب پور نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ مسافروں اور شہریوں کی زندگی کو یقینی بنانے کے لیے ڈرائیور حضرات کو جو ہے روڈ سیفٹی کے متعلق آگاہی دی جا رہی ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پنجاب ہائی وے پٹرولنگ کتب پور کے شفٹ انچارج موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ عوام الناس کو ٹریفک رولز کے متعلق بریفنگ دی گئی ہے، ڈرائیوران کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنی گاڑی انتہائی محتاط طریقے سے چلائیں، پارکنگ کے لیے مخصوص جگہ پر گاڑی پارک کریں، اوور اسپیڈنگ سے اجتناب کریں۔ بالکل آپ نے جو ہے یہاں پہ پٹرولنگ انچارج کی بات سنی، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مسافروں کے جو ہے جان و مال کے حفاظت یقینی بنانے کے لیے انہیں جو ہے روڈ سیفٹی کے متعلق آگاہی دی جا رہی ہے، انہیں اوور اسپیڈ سے منع کیا جا رہا ہے، ٹریفک رولز کے متعلق آگاہی بھی دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرے گا ان کے خلاف کارروائی تو جاری ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد آج کے ساتھ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں جلال پور پیروالا میں ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکوں کی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مظفر ایاز طاہر۔ جلال پور پیروالا میں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکوں کی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کی مہم کے تحت مرحلہ وار تحصیل میں ٹیموں کی جانب سے گھر گھر جا کر 9 ماہ سے 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں شہر کی 2 یونین کونسلز میں 20 ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائیں گی۔ حکومت پاکستان کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ ہوا تھا کہ 1 فروری سے 15 فروری تک انشاءاللہ حفاظتی ٹیکے ٹائیفائڈ کے ہماری یو سی 2 اربن یونین کونسل میں شروع ہوئے ہیں، جیسے 112 اور 113 میں۔ تو ہم نے ٹوٹل 21 ٹیمیں بنائی ہیں دونوں یونین کونسل کی۔ نے اپنی کمپین TCV کی شروع کی ہے اور آج ہم نے ماشاءاللہ ادھر الرضا اسکول سے ٹارگیٹ اپنا اچیو کیا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ہیلتھ آفیسر جلال پور کا مزید کہنا تھا کہ تحصیل بھر کے عوام اپنے 9 ماہ سے 15 سال کے بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لازمی لگوائیں۔ تھر پارکر کے نواہی گاؤں کا ایک بچہ اور نوجوان پراسرار مرض میں مبتلا ہے۔ علاج کے لیے رقم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کنبہ پریشان ہے۔ تھر پارکر کے گاؤں ناریہ جی وانڈا کا 5 سالہ بچہ جو نہ بیٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، والد دہاڑی پر کام کرتا ہے اور علاج کے لیے رقم نہیں۔ اسی گاؤں کا ایک اور 18 سالہ یتیم نوجوان بھی ذہنی مرض میں مبتلا ہے۔ 5 سال چھوکرا بیماری جکی چھڈے گئی تھی، علاج بھی جو جام کرائے ہوئے علاج کو لگے کو تو غریب ماڑوا دندھو کرے جرا علاج کرانا، علاج جام کرے علاج لگے کو حکومت نے عرض کراندا کو جکو آسان مدد پجے وہ کرے۔ والدہ گھروں میں کام کرتی ہے تو چولہا جلتا ہے۔ غربت کی چکی میں پسنے والے تھر کے ان باشندوں کے دکھوں میں بیماری نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ان کے ورثہ کا کہنا ہے کہ حکومت اور مخیر حضرات بچوں کے علاج کے لیے ان کی مدد کریں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کراچی میں گجر نالے سے تجاوزات ہٹانے کے لیے کل بڑا آپریشن ہوگا۔ جنید جاوید رپورٹ کر رہے ہیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کل سے گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف
ऑपरेशन शुरू कर रही है। महमूदाबाद के बाद दूसरे मरहले पर गुज्जर नाले का 27 किलोमीटर हिस्सा क्लियर किया जाएगा। ऑपरेशन में पहले सॉफ्ट इंक्रोचमेंट और फिर मकानात गिराए जाएंगे। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पासदारी कर रहे हैं। नाले पर 4000 घरों की मार्किंग की है। गुज्जर नाले पे तकरीबन 3957 के करीब को टारगेट है हमारा, जो कि इंक्रोचमेंट है हार्ड किस्म की। 3 से 13 तारीख तक सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को रिमूव करने जा रहे हैं। 13 तारीख के बाद हम हार्ड पर जाएंगे, जिसपे हमने मार्किंग की है, उनको आईडी नंबर दिया है। KMC महकमा इंसदाद तजावुजात सेल पहले भी गुज्जर नाले से तजावुजात हटाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अवामी मुजाहिमत की वजह से ऑपरेशंस मुतासिर होते रहे हैं। खैरपुर में महकमा जंगलात की जमीनों पर कब्जे के खिलाफ पुलिस की निगरानी में कार्रवाई की गई है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ज़ियादुल्लाह लगारी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ताल्लुका किंगरी समेत दीगर तहसीलों में ऑपरेशन किया गया। 3000 एकड़ अराजी वागुजार करवाई जा चुकी है। कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। मजीद सरकारी ज़मीनों पर 62 अफराद का कब्जा है, जिसे जल्द वागुजार करवा लिया जाएगा। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आज के साथ वेलकम बैक। रायमंड की रिहायशी खातून को ससुरालियों ने मुबैना तौर पर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी बिल्कुल, रायमंड की रहायशी 30 साल सबा, जिसकी शादी 4 साल पहले लाहौर गुजरपुरा के रहायशी जहांगीर के साथ हुई थी। गुज़श्ता रोज़ ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद की वजह से 30 साल सबा की जो मौत है वो वाक़या हो चुकी है। इस वक्त उसकी तदफीन के मराहल जो है वो उसका आगाज़ हुए जा रहा है। मैं इस वक्त मुतासरा ख़ानदान के घर के बाहर मौजूद हूँ। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात मुतासरा ख़ानदान से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरी बहन को फजूल मारा गया है, उसकी आंखों पे जख्मों के निशान है, उसका सर पे जख्मों के निशान है, गले में रस्सी डालकर मारा गया है। जी, रायमंड की रहायशी 30 साल सबा जो कि गुजरपुरा लाहौर में मुबैना तौर पर ससुरालियों के तशद्दुद का निशाना बनते हुए जाम बहक हो गई थी। आज उनके तदफीन का सिलसिला जो है वो रायमंड में किया जा रहा है। अहले खाना सोगवार है और उनका मुतालबा है कि ससुरालियों के खिलाफ थाना गुजरपुरा में मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अहले खाना का मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। जी, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर मुल्तान ने खानेवाल और मियाँ चन्नू में अवामी खिदमत कचहरी में अवाम के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर दीगर जिला की तरह खानेवाल और मियाँ चन्नू में भी अवामी खिदमत कचहरी लगाई गई, जिसमें कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने खुली कचहरी में आने वाले ज़ायरीन के मसाइल सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आका ज़हीर अब्बास शराजी, ADCR अकरम मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल और असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू ज़िशान नदीम भी मौजूद थे। कमिश्नर मुल्तान ने तमाम अफसरान को अवाम के मसाइल हल करने की भी हिदायत की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के तहत हर माह डिवीजन भर के अजला और तहसीलों में अवामी खिदमत कचहरियां लगाई जा रही हैं, ताकि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकें। इसके साथ साथ उन्होंने शजरकारी मुहिम शुरू करने और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। इंडस मेडिकल कॉलेज टंडो मोहम्मद खान की जानिब से हड्डियों की बीमारी में मुब्तला मरीजों के इलाज और ऑपरेशन के लिए 10 रोज़ा मुफ्त कैंप लगाया गया, जिसका इफ्तिताह रुकने सिंध असेंबली सैयद एजाज शाह बुखारी ने इंडस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्टल इंतजामिया और लंदन के मशहूर डॉक्टर अमजद गुलजार की खिदमात को सराहा और कहा कि गरीबों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। चिन्योट के इलाका राजावाली में खातून ने शख्स की पिटाई कर दी। मोटरसाइकिल सवार ने बाजार से गुजरते हुए खातून को छेड़ा और फ़ोन नंबर मांगा, जिसके बाद खातून ने मोटरसाइकिल सवार की दुर्गत बना।
खबर शामिल करेंगे दाऊद खेल से, जहां ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जान बहक हो गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से हादसा पेश आया, बच्चा मुइज़ाना तौर पर महफूज रहा। ये खानदान मोटरसाइकिल पर कमरशनानी से मियांवाली जा रहा था। रास्ते में दाऊद खेल के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। आज के साथ